اگر چغل خور آپ کے پاس آئے تو آپ کو 6 کام انجام دینے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چغل خور اگر کوئی بات کسی کے تعلق سے آپ کے پاس بات لائے کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا، فلاں آدمی تمہاری برائی بیان کر رہا تھا، فلاں آدمی جو ہے وہ تمہارے خیال یا اس کے خیال جو ہے تمہارے متعلق غلط ہیں، تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی خبر لے کر کے آتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بات کا یقین ہی نہ کرنا، اس کی بات پر یقین نہیں کرنا، کیونکہ وہ فاسق ہے، اور فاسق کی گواہی قبول کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ کوئی بھی فاسق فاجر ہو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، تو یہ فاسق ہے لہٰذا اس کی بات جو ہے ہمیں نہیں ماننا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا سلوک یہ ہے کہ ان ینہاہ وینصحہ، اس حرکت سے اس کو روکنا کہ بھئی یہ جو تم حرکت کرتے ہو اس کی بات میرے پاس لائے ہو یا میری بات دوسرے کے پاس لے جاتے ہو، کیونکہ کوئی بھی چغل خور اگر کسی کی بات آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہے، یاد رکھو آپ کی بات بھی دوسرے کے پاس لے کے جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک عادت ہے، اور جس کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے وہ سب کی چغل خوری کرتا ہے، صرف آپ ہی کی نہیں کرتا ہے۔ اسی بنا پر اس کو کیا کرنا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس حرکت سے اس کو روکنا اور کہنا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دیکھو زمین میں فساد مت مچاؤ، یہ چغل خوری فساد ہے زمین کے اندر، لہٰذا تم اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ أَن يُبْغِضَهُ فِي اللَّهِ، کہ اس سے بغض رکھو، اللہ کے لیے اس سے بغض رکھو، کیونکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک باعث بغض ہے۔ اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ چغل خوری کا کام جو ہے زمین کے اندر فساد مچانا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو، جس کی یہ خبر لے کر کے آیا ہے اس کے تعلق سے بدگمانی نہ رکھو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں جو ہیں گناہ ہیں۔ اسی طریقے سے پانچویں بات، اس کی بات تمہیں اس بھائی کے خلاف جاسوسی پر نہ ابھارے جس کی یہ خبر لے کر کے آیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، دیکھو آپس میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت پڑو، ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی مت کرو۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ چغل خور نے جو بات تمہیں بتائی ہے وہ کسی کو نہ بتانا، اس کو وہیں ختم کر دو، وہ جو بات لے کر کے آیا ہے فتنہ فساد کی بات، اس کو وہیں ختم کر دو، کیونکہ اگر تم نے کسی اور کو وہ بات بتائی تو وہ آدمی جو ہے وہ بھی دوسروں کو بتائے گا اور تم بھی چغل خور ہی ہو جاؤ گے جس طریقے سے وہ چغل خور ہیں۔ اور اس تعلق سے جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے بڑا بہترین واقعہ ہے۔ ایک آدمی جو ہے ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلاں فلاں آدمی جو ہے تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، بری باتیں کر رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا کہ بھئی ہمارے پاس تمہارے تعلق سے 3 اختیار ہیں۔ پہلا اختیار تو یہ ہے کہ تمہاری بات کے بارے میں ہم تحقیق کرتے ہیں اور چھان بین کرتے ہیں کہ تم جو بات لے کر کے آئے ہو صحیح ہے یا غیر صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اس پر جھوٹ بولے تو ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم معافی طلب کرتے ہو تو میں تمہیں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کیا کہا کہ مجھے جو ہے معاف کر دیں، آئندہ جو ہے میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ یہی نہیں بلکہ یہ چغل خوری بہت بری عادت ہے، اور جس کے اندر یہ چغل خوری کی عادت ہوتی ہے وہ فتنہ فساد کے علاوہ کچھ نہیں سجائی دیتا ہے۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ ایک واقعہ جو ہے یہ کافی کتابوں میں ذکر ہے، اسی بنا پر جو ہے اس واقعہ کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر میں ہے، کتاب الصمت میں ہے، الغیبہ والنمیمہ میں ہے، اور احیاء العلوم اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے، حماد بن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک غلام فروخت کیا، خریدنے والے سے کہا کہ بھئی اس کے اندر ایک عیب ہے، عیب یہ ہے کہ یہ چغل خور ہے۔
خریدنے والے نے کہا کوئی بات نہیں ہے، چغل خوری ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے خرید لیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس آدمی نے، اس غلام نے اپنا عمل شروع کیا۔ اس آدمی کی عورت سے جا کر کے کہا کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور تمہیں لونڈی بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ اب تم چاہو تو میں کچھ جادو کر دوں جس سے تمہارا شوہر تمہیں ہی چاہے گا اور دوسری شادی چھوڑ دے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کے داڑھی کے بال اور حلق کے نیچے کے جو بال ہیں وہ کاٹ کر کے لانا تمہیں، تاکہ میں اس پر جادو کر دوں۔ ادھر اس کے شوہر کے پاس آ کر کے کہا کہ تمہاری بیوی بہت بڑی جو ہے خیانت کرنا چاہتی تمہارے ساتھ، کسی اور سے محبت رکھتی ہے اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور آج تمہیں وہ ذبح کرنا چاہتی ہے، لہٰذا تم دھیان رکھنا کہ وہ استرا لے کر کے آئے گی اور تمہارے حلق پر چلائے گی۔ اس طریقے سے دونوں کو بھڑکا دیا۔ اب وہ آدمی سویا تھوڑی دیر اور کہا کہ تم دھیان رکھنا۔ تھوڑا سا اونگنے لگا تو اس عورت نے جو ہے، چونکہ اس نے کہا تھا کہ بال کاٹ کر کے لانا ہے، داڑھی کے نیچے کے بال کاٹ کر کے لانا، تو جیسے ہی وہ عورت جو ہے بال کاٹنے کے لیے گئی، چونکہ وہ بیدار تھا، اس بنا پر اس نے جو ہے اس کو پکڑ لیا اور اس طرح سے اس عورت کو ذبح کر دیا۔ جب اس کے خاندان والوں کو پتہ چلا، عورت کے خاندان والوں کو، کہ اس نے ہماری بیٹی کو جو ہے ذبح کر دیا، تو ان لوگوں نے جو ہے اس کو آ کر کے ذبح کر دیا اور قتل کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے چغل خور کا کتنا بڑا فساد اور کتنا خطرناک عمل ہوتا ہے چغل خور کا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ حالات ایسے ہیں جس میں چغل خوری جائز ہے۔ کیسے حالات؟ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى النَّمِيمَةِ فَلَا مَانِعَ مِنْهَا وَذَلِكَ كَمَا إِذَا أَخْبَرَهُ أَنَّ إِنسَانًا يُرِيدُ الْفَتْكَ بِهِ أَوْ بِأَهْلِهِ أَوْ بِمَالِهِ، کہ مثال کے طور پر جائز صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو اس کے متعلق اس کو، یعنی کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے یا اس کے مال کو برباد کرنا چاہتا، لوٹنا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کے تعلق سے جو ذمہ دار اس کو بتائے تاکہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے کسی ملک کے اندر ہیں اور ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر و فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کے اندر برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی شراب کے اڈے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پوشیدہ طور پر لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں، تو اس بگاڑ کو ختم کرنے کی نیت سے جو ذمہ دار ہیں اس کو بتانا۔ اور حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حالات کے اعتبار سے یہ کام باعث ثواب بھی ہے۔ مثال کے طور پر شراب سے بگڑ جاتے ہیں، جب اس کی ہم خبر دیتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر یہ حرکت ہو رہی ہے، تو یہ کام جو ہے باعث اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ نیت اس میں اصلاح کی ہے، بگاڑ کی نہیں ہے۔ اگر بگاڑ کی نیت ہو تو پھر جائز نہیں، نیت اصلاح کی ہو تو یہ جائز ہے۔ بہرحال چغل خوری بڑا خطرناک مرض ہے، اور اگر ہم کسی بھائی کے تعلق سے ہم سنیں، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کیونکہ ایک مسلم بھائی ہے، صحیح العقیدہ انسان ہے، نماز روزے کا پابند ہے، ایک دیندار انسان ہے، اس کے تعلق سے اگر ہم خبر سن کر کے فوراً اٹیک کر دے یا اس پر فوراً فیصلہ لے لے، یہ ہماری کم عقلی کا جو ہے ثبوت ہے۔ لہٰذا ہمیں ٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے، اور چغل خور کے ساتھ جو ہیں وہ 6 کام انجام دینے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں چغل خوری جیسی بری عادت سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔